تاریخ کی کتاب میں کچھ کہانیاں ایسی بھی دفن ہیں جو صرف پتھروں پر نہیں بلکہ خود وقت کے دل پر نقش ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی ہی مغرور قوم کی داستان ہے جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے محل تو بنا لیے، مگر اپنے ہی غرور کی انہی دیواروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گئے۔ ذرا سوچئے تو، وہ کون سا ایک گناہ ہو سکتا ہے، وہ کون سی ایک خطا جو ایک جیتی جاگتی طاقتور تہذیب کو صفحہ ہستی سے ایسے مٹا دے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہے، اور پیچھے رہ جائے تو بس ایک سناٹا، ایک ایسی عبرتناک کانوں کو چیڑ دینے والی گہری خاموشی۔ آج بھی اگر کوئی وادی ہجر یعنی موجودہ مدائن صالح کی ان ویران گلیوں میں قدم رکھے تو ہوا کی سرگوشیوں میں ایک عجیب سی ہیبت محسوس ہوتی ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں میں تراشے گئے یہ عظیم الشان گھر، یہ شاہکار آج بھی وہیں کھڑے ہیں، مگر بالکل خالی۔ آخر کہاں گئے ان کے مکین، ان کی رونقیں، ان کے کہکہے، ان کی شان و شوکت کا کیا بنا؟ اب یہاں صرف ایک گونج باقی ہے، ایک نہ ختم ہونے والی سبق آموز خاموشی کی۔ تو چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، اس دور میں جب یہ وادی خاموش نہیں تھی بلکہ یہاں زندگی اور طاقت اپنے عروج پر تھی۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی، ایک ایسی قوم جو پتھر کو موم کی طرح پگھلانے اور پہاڑوں کو اپنی مرضی سے شکل دینے کا ہنر جانتی تھی۔ یہ قوم عاد کے ان بچے ہوئے لوگوں کی نسل تھی جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا کر خود کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ ایک بہت بڑی تباہی کے بعد انہوں نے ایک نئی سرزمین پر زندگی شروع کی اور وادی حجر کی اس زرخیز زمین کو اپنا گھر بنایا۔ وہ بچ جانے والوں کی اولاد تھے جن پر قدرت نے بے شمار نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ اور وہ نعمتیں کیا تھیں؟ اللہ نے انہیں ایسی بے مثال جسمانی طاقت دی تھی کہ بڑے بڑے پتھر ان کے لیے کھلونے تھے۔ وہ ماہر فنکار تھے جن کے ہاتھ پہاڑوں کی سینے چیر کر ایسے گھر تراشتے تھے جو آج بھی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ گرمیوں میں میدانوں میں عالیشان محل بناتے اور سردیوں کے لیے پہاڑوں میں محفوظ پناہ گاہیں کھود لیتے۔ ان کے بازار مسالوں کی خوشبو اور تجارت کے شور سے گونجتے تھے اور ان کے باغات بہترین پھلوں سے لدے رہتے تھے۔ مطلب ہر طرف خوشحالی اور طاقت کا دور دورہ تھا۔ لیکن جب نعمتیں حد سے بڑھ جائیں اور انسان شکر کرنا بھول جائے تو اس کے دل میں غرور کا سانپ پلنے لگتا ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ طاقت، یہ ہنر، یہ دولت کس کی عطا ہے۔ ان کے دلوں میں بس ایک ہی سوال گونجتا، اس دنیا میں ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ انہوں نے اپنی ہی طاقت کو اپنا خدا بنا لیا اور اس ایک اللہ کو بھول کر اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر جھکانے لگے۔ جب گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے۔ ان کی طرف ایک رہنما بھیجا گیا اور پھر ان کی ہدایت کے لیے ایک ایسی زندہ نشانی بھیجی گئی جو نہ پہلے کبھی کسی نے دیکھی تھی اور نہ شاید کبھی بعد میں دیکھے گا۔ وہ تھی اللہ کی اونٹنی۔ انہی کی قوم میں ایک انتہائی نیک، شریف اور دانا شخص تھے جن کا نام صالح تھا۔ پوری قوم ان کی حکمت اور امانت داری کی گواہی دیتی تھی۔ اللہ نے انہیں نبوت کے منصب کے لیے چنا اور اپنی ہی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ ان کا پیغام بالکل سادہ، واضح اور سیدھا تھا۔ اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زمین پر بسایا اور یہ سب نعمتیں عطا کیں۔ قوم کے مغرور سردار یہ سن کر ہنس پڑے، کہنے لگے، اے صالح، کل تک تو تم ہمارے درمیان سب سے سمجھدار مانے جاتے تھے، آج تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے خداؤں کی عبادت سے روک رہے ہو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جو ہماری عقل کو ماننے پر مجبور کر دے۔ اور پھر تکبر میں ڈوب کر انہوں نے ایک ناممکن مطالبہ کیا، اس سامنے والی ٹھوس بے جان چٹان کے اندر سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک زندہ گابھن اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کیا۔ وہ سب کو لے کر اس پہاڑی کے پاس گئے اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وادی میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اچانک زمین ایک گہری گڑگڑاہٹ سے لرز اٹھی۔ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ ٹھوس چٹان ایسے کانپی جیسے اس کے اندر کوئی طوفان برپا ہو۔ پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ بیچ سے پھٹ گئی اور اس کے اندر سے ایک عظیم الشان خوبصورت اونٹنی نمودار ہوئی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار تھی۔ قرآن نے اسے خاص نام دیا، ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی۔
یہ محض ایک جانور نہیں تھی بلکہ ایک زندہ معجزہ تھی، ایک کھلی نشانی، اور اس پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اس کی ہیبت اور اس کی غیر معمولی موجودگی کو دیکھ کر بڑے بڑے سرداروں کے دل بھی کانپ گئے۔ اس امتحان کی شرطیں بھی اللہ نے خود مقرر کی۔ ایک دن وادی کے کنویں سے صرف اونٹنی پانی پی گی اور اس دن کوئی اور پانی نہیں لے گا، اور اگلے دن تمام لوگ اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور اونٹنی نہیں پیے گی۔ یہ ایک مشکل شرط لگ رہی تھی، لیکن اللہ کی رحمت تو دیکھیے، جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس کے بدلے میں وہ پوری قوم کو اتنا دودھ دیتی تھی کہ ہر گھر ہر برتن بھر جاتا تھا۔ یہ ایک واضح، منصفانہ اور رحمت بھرا معاہدہ تھا۔ مگر جس دل میں غرور کا بت سجا ہو وہ اللہ کی نشانی کو کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ یہ معجزہ دیکھ کر کچھ کمزور اور نیک دل لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن سرداروں کے دلوں میں حسد اور تکبر کی آگ پہلے سے بھی زیادہ بھڑک اٹھی، اور پھر اندھیری راتوں میں ایک خوفناک سازش نے جنم لیا۔ انہیں یہ بات گوارا ہی نہیں تھی کہ ایک اونٹنی کی وجہ سے ان کا اختیار اور ان کی سرداری چیلنج ہو۔ یہ اونٹنی انہیں ہر روز ان کی کمزوری اور اللہ کی بے پناہ طاقت کی یاد دلاتی تھی۔ انہوں نے سوچا، اس نشانی کی وجہ سے صالح کی عزت بڑھ رہی ہے اور لوگ ہمارے بجائے اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ فیصلہ ہوا کہ اس نشانی کو ہی مٹا دو۔ ان کی سوچ ان کے لالچ کی طرح ہی چھوٹی تھی۔ انہوں نے آپس میں کہا، اس اونٹنی کو مار ڈالو، پھر یہ پانی کی تقسیم کا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا اور سارا پانی دوبارہ ہمارا ہوگا۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ پانی دینے والا بھی وہی ہے جس نے یہ اونٹنی بھیجی تھی۔ اور پھر وہ سیاہ دن آ ہی گیا۔ جب اونٹنی پانی پی کر اپنی جگہ واپس جا رہی تھی تو قوم کے 9 شریر سرداروں نے اسے گھیر لیا۔ ان میں سے سب سے بدبخت شخص نے آگے بڑھ کر پہلا تیر چلایا، جس سے اونٹنی کی کھونچیں کٹ گئیں۔ وہ درد سے بلبلاتی ہوئی گری اور پھر باقی سب اس پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے مل کر اللہ کی اس مقدس نشانی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کا قتل نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے اس کی رحمت سے کھلی بغاوت کا اعلان تھا۔ جب گناہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے، جب بغاوت کھلم کھلا ہو جائے، تو پھر مہلت کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور آسمان سے عذاب کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس ظلم کی خبر ہوئی تو ان کا دل غم سے بھر گیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں اور کہا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ اپنے گھروں میں جتنا لطف اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عذاب کی الٹی گنتی شروع ہوئی۔ پہلے دن ان سب کے چہرے انجانے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ دوسرے دن بڑھتی ہوئی دہشت سے ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے اور آخری دن مکمل مایوسی اور ناامیدی سے ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پوری وادی پر موت کا سایہ منڈلانے لگا تھا۔ 3 دن کی مہلت ختم ہوئی۔ چوتھے دن کی صبح طلوع ہونے سے ذرا پہلے، جب وہ سب اپنے محفوظ سمجھے جانے والے پہاڑی گھروں میں سو رہے تھے، تب وہ لمحہ آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آسمان سے ایک ہیبت ناک، دل اور کلیجے پھاڑ دینے والی چیخ بلند ہوئی، ایک ایسی آواز جس کی شدت نے ان کے جسموں سے ان کی روحیں کھینچ لیں۔ قرآن کہتا ہے، بس ایک چیخ نے انہیں آ پکڑا، اور جب صبح ہوئی تو وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے بے جان پڑے تھے، ایسے جیسے وہ کبھی ان گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے۔ قوم سمود اپنی تمام تر طاقت اور ہنر کے ساتھ ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ ان کے محل، ان کے تراشے ہوئے شاہکار، ان کی دولت، سب کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ لیکن ان کی کہانی آج تک باقی ہے، ایک ایسی وارننگ بن کر جو پتھروں پر لکھی ہے اور رہتی دنیا تک ہر آنے والی نسل کو خبردار کرتی رہے گی۔ اس کہانی کا سبق بالکل صاف ہے۔ انہوں نے پتھروں سے تراشے ہوئے مضبوط گھروں پر بھروسہ کیا، یہ سوچ کر کہ کوئی آفت انہیں چھو نہیں سکتی، لیکن ان کی اصل نجات اس ایک اللہ پر ایمان لانے میں تھی جسے انہوں نے تکبر میں آ کر ٹھکرا دیا۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو قومیں عمارتوں سے نہیں، اپنے ایمان اور اعمال سے بچتی ہیں۔ اور آج جب ہم اپنی ٹیکنالوجی کی بلندیوں، اپنی فلک بوس عمارتوں اور اپنی مادی طاقت کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال خود سے ضرور پوچھنا چاہیے،
ہمارے دور کے وہ کون سے کمالات ہیں، وہ کون سے بت ہیں جو ہمیں ماضی کی ان عبرتناک کہانیوں کے سبق کو بھلانے پر مجبور کر رہے ہیں؟